کچھ لوگ کلمے کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں اور بعض اوقات دماغی توازن بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن ذکر تو اللہ کا نام ہے، تو اس میں ایسی پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ دراصل آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے نام سے لوگوں کو دقت کیوں پیدا ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے نام پر بکرے کو چھری پھیرتے ہیں تو بکرے کو دقت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ حالانکہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن اس سے بکرے کو دقت ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والا ساتھ ہی ایک ارادہ رکھتا ہے اور وہ اپنا ارادہ اللہ کے نام سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ بزرگوں نے ایسے ایسے واقعات کہے ہیں، اور یہ واقعات ان کے بزرگ بننے سے پہلے کے واقعات ہیں کہ بعض اوقات انہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کا خیال تھا۔ مثلا ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہیں مٹھائی حاصل کرنے کا خیال تھا، اور وہ بزرگ اللہ کو بہت یاد رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرا گزر کسی حلوائی کی دکان کے سامنے سے ہوا تو میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ یہ حلوائی مٹھائی چھوڑ کر ہی مر جائے۔ بعد میں پتہ چلا کیوں نہ مٹھائی کی خواہش ہی کو ترک کر دیں اور اس حلوائی کو زندہ رہنے دیں۔ حالانکہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں واقعی میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میں تیرا ذکر بھی کرتا ہوں اور تجھے یاد بھی رکھتا ہوں اور تیری نماز بھی پڑھتا ہوں، تو کیا تو ان کو میرے لیے مار نہیں سکتا تاکہ میں آسانی سے اپنا مقصد حاصل کر سکوں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ نے کہا کہ بعض اوقات انسان گناہ کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، یعنی اس کی حکم عدولی کے لیے چور اس کے آگے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آج تو ہمیں موقع دے، تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کہ آج رات گھر والے کو نیند آ جائے تو پھر یہ کیا ہی بات ہے، اس میں تیرا کیا جاتا ہے، اور یہ سارا 10 منٹ کا کام ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ وہ واقعی یہ دعا کر کے نکلا، اور اس نے کہا کہ میں اور میرا بیٹا تہجد پڑھ کر نکلے اور دعا کی کہ ان کو نیند آنی چاہیے۔ گویا کہ اس کے اللہ اور اس کے اللہ میں بڑا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برے آدمی کے لیے کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اگر برا آدمی حج بھی کرے گا تو یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہوگی۔ تو ساری بات نیت کی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنے والے جن کو دنیا سے محبت نہ ہو، تو ایسے لوگ جب ذکر کریں گے تو اس میں منفعت ہوگی۔ اگر اللہ کریم کے دین سے آپ دنیاوی منفعت لینا چاہیں تو پھر آپ کو تو سانپ نظر آنے چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے تاکہ آپ وہ کام نہ کریں۔ مثلا ایک آدمی با آواز بلند ذکر کرتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی پیسے بھی مانگتا جا رہا ہے۔ ایسا آدمی ذکر سے لوگوں کو ڈراتا بھی ہے۔ عام طور پر جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جیب کٹ گئی۔ کیا وہاں ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے گھر میں جیب کٹ گئی؟ ایک جیب کاٹنے والے کا بیان یہ ہے کہ خدا کے گھر سے مال نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ یعنی کہ ایسے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر جو ہے یہ سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ ذکر کا معنی ذکر بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی اور زکوٰۃ بھی۔ تو جب تک نیت مومن نہ ہو، آپ کے مومنانہ عمل مومن نہیں ہے، اور مومنانہ عمل میں سے ایک ذکر بھی ہے۔ اور اگر طوطا ذکر کرے گا تو پھر وہ امرود ہی کھائے گا، کیونکہ طوطے نے ہر حال میں اپنی فطرت میں رہنا ہے۔ اس لیے بزرگ لوگ ان لوگوں کو ذکر کی اجازت نہیں دیتے جن کا تزکیہ نہ ہو چکا ہو۔ ایک آدمی پیر صاحب کے پاس گیا کہ جناب آپ حکم فرمائیں اور مجھے کوئی طاقتور اسم پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اچھا دے دیں گے۔ تو وہ کچھ عرصے کے بعد بھی نہیں مانا اور دوبارہ تقاضا کیا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، یہ آپ لے لو، چند ہزار روپے اس وقت پڑے ہیں، ابھی آپ یہ لے لو، ذکر پھر کبھی آپ کو دیں گے۔ تو اس نے پیسے پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ واللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، اچھا اگلی دفعہ آپ مجھے ذکر دے دیجیے گا۔ تو وہ ذکر نہیں مانگ رہا تھا بلکہ پیسہ مانگ رہا تھا۔ تو ایسی نیت والا اصل میں جو ذکر مانگ رہا ہے وہ بھی پیسہ مانگ رہا ہے۔ یہ واقعہ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ رانجھا بال ناتھ کے ٹیلے پر چلا گیا، اور وہ جوگی کا ٹیلا تھا، اور وہ جوگ سکھاتا تھا۔ جوگ کا معنی جوگی بنانا، سادھو بنانا، فقیر بنانا، اور رانجھے کو اچھا بھلا پتا تھا کہ یہ فقیروں کا ٹیلا ہے، لیکن وہ وہاں چلا گیا۔ تو وہاں وارث شاہ رحمۃ اللہ نے ڈائیلاگ لکھا کہ بال ناتھ نے رانجھے سے کہا کہ آؤ میں تجھے فقیر بنا دوں، فقر عطا کر دوں۔ بال ناتھ نے کہا رانجھا جوان آدمی ہے، اس کی آنکھ گرم ہے اور اس میں محبت تھی، تو اس نے کہا کہ تجھے فقر عطا کر دوں۔ رانجھے نے کہا کہ مجھے فقر تو نہ عطا کرو بلکہ مجھے ہیر عطا کرو۔ تو بال ناتھ نے کہا کہ یہ شعبہ تو ہمارا ہے ہی نہیں،
اچھا اگر تو کہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فقر ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر ہیر کی تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ بال ناتھ اپنا کام کر گیا اور اس نے رانجھے کو فقیر بنا دیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہیر کا قصہ یا رانجھے کا قصہ وارث شاہ رحمۃ اللہ کی زبان اور قلم پر چڑھا تو کیا سے کیا بن گیا۔ تو رانجھا فقیر ہوا اور اسے فقیر بنا دیا گیا اور اس کو فقر میں ایسے داخل کر دیا کہ رانجھے کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہیر کی تلاش کر رہا ہے یا خدا جانے کس کی تلاش کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے۔ مرید بہت کاریگر ہوتا ہے، یعنی جو طالب ہوتا ہے وہ اکثر کاریگر ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہش چھپا کر بیٹھتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ سرکار بندہ حاضر خدمت ہے، کوئی حکم فرمائیں۔ آپ کو ایک پیر صاحب کا واقعہ سنائیں۔ ان کے پاس دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مہمانوں سے بات کر رہے تھے کہ ہمارا یہ جو آدمی ہے یہ کتنا مسکین بن کر بیٹھا ہے، لیکن اس نے 2 دفعہ ہماری گائیں بیچی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ سرکار مجھے ضرورت تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں ان کو بیچ ہی دوں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پھر میرے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اتنا کام کرنے کے بعد چلو یہ اللہ کا نام تو سنتا ہے، کبھی نہ کبھی اثر ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ صرف نام بولنا اور نام سننا اثر کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اذان سنتا جو ہے یہ نماز پر جانے کی دعوت ہے، لیکن یہ چند لوگوں کو دعوت ہے۔ وہ سنتے ہیں جو دعوت مانتے ہیں اور باقی سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے ہیں، اور دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر ایک آدمی جاتے جاتے رک گیا، کہنے لگا کہ یہ گلاب ہے، اور کیسا گلاب ہے؟ وہ سوچنے لگ گیا اور حیرت میں چلا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ کیا گلاب ہیں؟ وہاں بڑے گلاب کھلے ہوئے ہیں اور یہ تو بازار میں عام ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نے وہاں قدرت کا کرشمہ دیکھا۔ یہی نظارے ہیں اور یہی دنیا ہے، اور جب چاہے وہ ذات کسی آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور جب نہ چاہے تو بے شمار قافلے گزرے، لیکن انہیں کچھ نہ ہوا۔ تو کفر بھی اسی سڑک پر گزر رہا ہے اور ایمان بھی اسی سڑک پر سے گزر رہا ہے۔ آپ لاہور کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ کا دربار دیکھیں، انہی بازاروں میں سے چور بھی گزرے، ڈاکو بھی گزرے، چادر چڑھانے والے حکومت کے کابرین بھی گزرے، انہی کے اندر ولی بھی گزرے، رات کو جانے والے بھی آئے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ جن کا کچہری کے پاس چلا گاہ ہے اور یہاں سے وہ ادب میں گھٹنوں کے بل جایا کرتے تھے، اور میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ شرک پور شریف والے راوی کے پاس آ کر سلام کر کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آگے تو میری ہمت نہیں پڑتی۔ اب کئی لوگ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے ہاں دربار کے اندر بیٹھے ہوں گے، ان کی خوراک کھانا وغیرہ اور طرح سے ہوگا، یعنی کہ ان کی بالکل ہی کوئی اور زندگی ہوگی۔ کبھی کسی نے ایک آدمی سے پوچھا کہ لاہور میں چرس کہاں ملتی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ کیا مشکل ہے، جہاں کوئی مزار ہوگا اس کے آس پاس ہی ملے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روشنی کے آس پاس ہمیشہ ہی اندھیرا بیٹھتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ان کے لیے روشنی روشنی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ذکر سنتے رہتے ہیں اور ہر وقت سنتے رہتے ہیں اور ہر وقت ہی ذکر کی بات ہوتی ہے۔ تو ذکر خیر کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو آپ کی نیت صرف اللہ ہو اور پھر اجازت دینے والے نے بتایا ہو۔ اگر کسی کی نیت دنیاوی ہے اور وہ بتائے بغیر ہی شروع ہو گیا اور اس کو کسی کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ استعمال میں نہیں آئے گا۔ تو جس آدمی کو ذکر سے نقصان ہوتا ہے اس کی نیت کے اندر گڑبڑ ہے، ورنہ تو اللہ کا نام ہی اور پھر اللہ کی تمنا کرنا بڑی بات ہے، اور یہ تمنا ہی ذکر ہے۔ تو یہ تمنا بذات خود ہی ذکر ہے کہ چل رہے ہیں تو بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو بغیر اجازت کی کاریگری کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور کیا آپ کاریگری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی مجاہد والا عمل کرنا لیکن مجاہدانہ جذبے کے بغیر، اور فقیروں والا عمل کرنا لیکن فقیر نہ ہونا۔ حالانکہ عمل تو بالکل برابر ہے۔ کسی آدمی کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ پیر ہے، فقیر ہے یا غیر فقیر ہے یا کون ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ عمل تو سارے کے سارے کرتے رہیں گے، کھائیں گے پئیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، سارے ہی واقعات ہوں گے، لیکن یہ نیت کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ نیت نہ ہو تو قرآن کریم سے بھی ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا شرط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت سے پہلے تقویٰ ہونا چاہیے، اور اگر آپ اللہ کے اسم کو یا قرآن پاک کو تعویذ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو
تو وہ اثر تو کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی کرے۔ اگر آپ قرآن مجید کو رمل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، فعال کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور کسی عمل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی اور کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو قرآن آخرت کی دعوت دیتا ہے، لیکن آپ قرآن کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ اس طرح تو آپ بالکل اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے آپ کو اطلاع دی کہ یہ پرانی امتوں کا واقعہ ہے، یعنی کس طرح لوگ آئے اور چلے گئے، ویرانیاں چھوڑ گئے، اور تم نے بھی یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ آپ کا یہ آخرت کا سفر ہے، لیکن آپ اسی چیز کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تعلیم کو مدعی تعلیم کے برعکس استعمال کرنے سے وہ تعلیم پھر آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو منشاء تعلیم اور ہے، لیکن آپ اسے کچھ اور طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہو، دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو، نتیجہ آپ کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے۔ پھر وہ جو آپ کو سانپ بچھو وغیرہ نظر آتے ہیں، وہ تو پھر اطلاع ہے کہ آپ کا یہاں کچھ کام نہیں ہے۔ تو صرف ذکر کرنا سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس طرح کا ذکر کرنا کہ جب تک آپ کی طبیعت نہ ہو، میلان نہ ہو، نیت نہ ہو، اور آپ کو کسی نے بتایا نہ ہو۔ کبھی آپ کسی بزرگ کے آستانے پر جا کر دیکھو تو ساری رات لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ غلط نیت سے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جاگنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جاگنے کی نیت کیا ہے۔ آپ جہاں جا رہے ہو وہاں نیت کیا ہے، تو یوں نیت کو پہچانتے ہیں۔ آپ کسی بزرگ کا عرس لے لیں، آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہی لے لیں، تو ان کا جو دن مناتے ہیں، یاد مناتے ہیں، تو اس میں جو ماننے والے ہیں ان پر تو وہ کیفیت طاری ہوگی جو اس بزرگ کی دی ہوئی کیفیت ہے، اس بزرگ کی دی ہوئی قربانیوں کی کیفیت جو ہے وہ ان پر طاری ہوگی، اور وہ اس جذبے میں سرشار ہو جائیں گے، اور باقی لوگ اس فنکشن کو کاروبار بنائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہو رہا ہے، عرس اس بزرگ کی بزرگی کا واقعہ ہوتا ہے، تو وہاں پر دکان لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرس تو بزرگان کا ہو رہا ہے، اور وہ کوئی بزرگی کا واقعہ ہوگا، ان کی یاد ہوگی، اور یہ کہتا ہے کہ بھاٹی گیٹ پر دکان کھلنی چاہیے، بزرگ وہ تھے اور دکان آپ کھول رہے ہیں، حتیٰ کہ سرکس بھی ضرور ہونی چاہیے، اور یہاں چینی کے برتنوں کی دکان بلکہ بازار بھی کھل جانی چاہیے، کیونکہ یہ عرس ہے اور یہ سب کھل جانا چاہیے۔ عرس کے دوران لوگ دودھ بھی جا کر ضرور پیتے ہیں، وہاں عرس میں خالص دودھ دینا چاہیے، اور فی سبیل اللہ سبیل لگ گئی۔ مدعا یہ ہے کہ ایک عرس کے نام پر دنیا دار اپنی دنیا بناتا جا رہا ہے، اور دیندار جو ہوں گے وہ دین کے لیے آئیں گے کہ آج عرس ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج بزرگ ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ وہ سنگت اور ہوگی، وہ اور لوگ ہوں گے، وہ لوگ اور ہوں گے جو جا کر ان سے ان کے شعور کی بھیک مانگیں گے، اور باقی سارے کے سارے لوگ کاروبار کریں گے۔ چادریں چڑھانے والا اس نیت سے جائے گا کہ اس بزرگ کے آستانے پر چادر چڑھائی جائے، اور آپ بیچنے والے کی نیت دیکھو کہ وہ کس نیت سے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ مہنگے دام چادریں بیچتا چلا جائے گا اور کہتا ہے کہ بہت اچھا کاروبار ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کا آج بڑا کرم ہے کہ آج تو 15 چادریں بک گئی ہیں، اور جہاں جا کر وہ چڑھتی ہیں تو انہوں نے پھر آگے بیچ دینی ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی دکان پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں کہ نیت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ تو انسان کی اپنی نیت کے اندر بڑا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ درمیان سے نکل جائے تو پھر سارے کا سارا الہیات کا سفر ہے۔ اس لیے اس بات کو بڑے غور سے دیکھیں کہ بڑے بڑے وظیفہ کرنے والے، بڑے بڑے پیر خانوں میں جانے والے، بڑی بڑی عمر گزارنے والے، نیت کے لحاظ سے اندر سے وہی کے وہی ہوتے ہیں، تو چند لوگ ہوتے ہیں جو مقصد کو پا لیتے ہیں۔ جیسے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، یعنی کہ بے شمار لوگوں نے سمندر کے اندر غوطہ لگایا، عشق کے بحر کے اندر غوطہ لگایا اور تلاش کی، مگر چند لوگوں کو موتی نصیب ہوا، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑتے رہے، اپنی منفعت کی مچھلیاں، یعنی اپنے کاروبار ہی کرتے رہے۔ تو چند آدمی ہوتے ہیں جو راز پا گئے، مراد پا گئے، اور باقی سارے کے سارے منفعت طلب ہوتے ہیں۔